بزم نور میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ میں گزارش کروں گا خالد حسین چشتی صاحب سے کہ وہ احمد علی حاکم کا کوئی کلام سنائیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس رب العزت کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے یہاں مدعو کیا۔ الحمدللہ۔ اور پھر آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا، پوری ٹیم کا، جزاک اللہ۔ کہ جنہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ رخ پر وہ زلف بھی چلمن سے کم نہیں، پردہ بھی ہے مگر درشن سے کم نہیں۔ رخ پر وہ زلف بھی چلمن سے کم نہیں، پردہ بھی ہے مگر درشن سے کم نہیں۔ اور ایک بشر کا گزر ہے سدرا سے آج رات، ایک بشر کا گزر ہے سدرا سے آج رات، یہ بات بھی کسی الجھن سے کم نہیں، یہ بات بھی کسی الجھن سے کم نہیں۔ رخ پر وہ زلف بھی، اور بولا خدا سے میں نے اکبر کو دیکھ کر، صورت میں یہ تیرے ساجن سے کم نہیں۔ اور بولا خدا سے میں نے اکبر کو دیکھ کر، صورت میں یہ تیرے ساجن سے کم نہیں۔ رخ پر وہ زلف بھی چلمن سے کم نہیں، اور کم سننا اس کو سمجھنا ایسا دیا سنو، کم سننا اس کو سمجھنا ایسا دیا سنو، اس کا تو بچپنا بھی چوبن سے کم نہیں، اس کا تو بچپنا بھی چوبن سے کم نہیں۔ اور حاکم در حضور پہ آئی نہیں قضا، حاکم در حضور پہ آئی نہیں قضا، یہ قضا بھی کسی دشمن سے کم نہیں۔
سلامت رہیے. بہت خوبصورت آواز میں خوبصورت سا کلام پیش کر رہے تھے خالد حسین چشتی صاحب. میں گزارش کروں گا سید اشر قادری صاحب سے کہ وہ بھی اپنی خوبصورت سی آواز میں کوئی خوبصورت سا کلام پیش کیجیے گا. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ناظرین محترم، جب ایسے خوبصورت نعتیہ کلام سنے جا رہے ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ امجد صابری صاحب کی یاد نہ آئے. میں گزارش کروں گا محمد زعیم رضا سے. آپ کافی مشہور لوگوں کی مطلب آواز نکالتے ہیں، ان کی آواز میں نعت پڑھتے ہیں. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین محترم کے لیے امجد صابری کی خوبصورت آواز میں کوئی نعت پڑھ دیجیے. اگر ان کی آخری نعت یاد ہو تو وہ پڑھ دیجیے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کر لے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کر لے رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا.
مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میری دل سے دعا ہے خدا امجد صابری کے درجات بلند کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ میں بڑھوں گا علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں اور شب قدر کب ہوگی؟ شب قدر کے متعلق جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس سے متعلق یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب۔ صحیح۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے شب قدر ہے۔ تو جو شخص ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس میں عبادت کر کے گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا کہنے ہیں؟ اور پھر آگے علامات ذکر فرمائی کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں۔ تو شب قدر کی علامات جو ذکر فرمائی ان میں سے یہ ہے کہ اس رات کو آسمان کھلا ہوا ہوگا، یعنی اس میں کافی کشادگی ہوگی، اگر چاند کو دیکھے تو چاند روشن ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوگی اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوگی، اعتدال ہوگا، یعنی ایک نہیں سکون ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہوگی بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی۔ اس رات کو ستارے شیطان کو نہیں مارے جاتے، جو ستارے ٹوٹتے ہیں نا تو اس سے متعلق روایت آتی ہے کہ یہ شیطان کو مارے جاتے ہیں، اس رات کو ستارے شیطان پر نہیں مارے جاتے۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو اس رات صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی، یعنی کوئی اگر دیکھے تو آرام سے اس کو دیکھ لے گا، اور وہ 14ویں کی چاند کی طرح ہوگا۔ اور اس دن جو سورج طلوع ہوگا تو اس سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ شیطان نہیں نکلتے۔ تو یہ اس رات کی جو ہے وہ علامات میں سے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کیا کیا علامات پائی جاتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک روایت آتی ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، کھارا جو ہوتا ہے، لیکن اس رات کو جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے؟ اب لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ علامات ذکر ہیں تو کوئی بھی جا کے دیکھ لے اور اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ علامات ہے اور شب قدر پھر اس کو پا لے گا۔ تو عام آدمی کو لیکن یہ نظر نہیں آتی۔ اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیوں نظر نہیں آتی؟ تو یہ جو ہے نا وہ کشف و کرامت کی بات ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزارتے، ان کا لمحہ لمحہ نیکیوں میں گزرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے وہ، تو ان پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کشف ہو جاتی تھی، یعنی کھل جاتی تھی، عیاں ہو جاتی تھی، اور ان کو یہ احساس ہو جاتا تھا کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ جیسے حضرت ابو الحسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی مجھے شب قدر نہ میں نے پائی ہو، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر کب ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ نے یہ نشانیاں بھی بتائی کہ میں نے اس طریقے سے شب قدر پائی۔ اچھا، اب شب قدر تو پا لی، اس شب قدر کی فضیلت میں کیا آتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک فوج کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ جتنی اس پورے روئے زمین پہ کنکریاں ہیں، اب کتنی بڑی تعداد ہوگی کہ کنکریاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ کنکریاں، اتنی تعداد میں جو ہے وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے آپ خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ کیا کہنے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو فقط اس رات کو کھلتے ہیں۔ اچھا، اور آپ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس رات میں آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، آپ اسے مصافحہ کریں،
फरिश्ते उस शख्स से मुसाफहा करते क्या हैं। कहने हैं, फरिश्ते मुसाफिया और करेंगे फिर उस शख्स से। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ में मशगूल हो उनकी दुआओं पर आमीन कहे। आहा, और फिर जब फजर का वक्त होता है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको लौटने का हुक्म देते हैं। वो फरिश्ते हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से ये सवाल करते हैं कि इस रात को उम्मत मुहम्मदी पर अल्लाह ताला ने क्या करम फरमाया। जी, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बयान करते हैं कि आज की रात तमाम उम्मत मुहम्मदी की मगफिरत कर दी गई क्या कहने हैं, सिवाय 4 लोगों के। सिवाय तो चार सहाबा कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज की कि वो 4 लोग कौन है। जी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 लोगों का तज़किरा फरमाया कि वो कौन है जो शब कदर की बरकत हासिल नहीं कर सकेंगे। उनमें से पहला वो है जो शराब का आदी हो। शराब का आदी हो। अब देखिए शराब पीना कितना सख्त गुनाह है। अगर इसकी लज्जत की तरफ जाए तो किसी शख्स ने उसके पिया, उस वक्त मजा आया, हो सकता है कि कुछ वक्त तक वो उसके सुरूर में रहा, इसके बाद उसका नशा खत्म। लेकिन कोई शख्स उस शराब को पिए तो जहन्नम की आग में वो जलेगा। और फिर कितना बड़ी वईद है कि शब कदर वो पाने के बाद अगरचे वो इबादत भी कर ले, लेकिन वो शब कदर की बरकत हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, शब कदर जो 1000 महीनों से अफजल है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 83 साल और 4 महीने बनते हैं। और ये तो उस शख्स के लिए है कि जिसने एक मर्तबा पाई और उसने इबादत करके गुजार ली, उसको बरकत हासिल हो गई, तो उसको 83 साल 4 महीने की इबादत से ज्यादा सवाब मिलेगा। 83 साल 4 महीने नहीं, उससे ज्यादा इबादत का सवाब मिलेगा। अगर किसी शख्स ने 10 मरतबा शब कदर को पा लिया और उसकी बरकत हासिल कर ली, जरा कैलकुलेट करें, उसको मल्टीप्लाई करें 10 से, 830 साल बनते हैं। क्या कहने, किसी शख्स ने 20 मरतबा शब कदर को पाया, उसकी बरकत हासिल कर ली, मल्टीप्लाई करें 20 से, 1660 साल बनते हैं। क्या कहने, आप देखिए कितनी हमारी उम्र है, 40, 45, 50, 60 साल। जी, जी, लेकिन अगर उसमें से 20 मरतबा शब कदर को पाया और उसकी बरकत हासिल कर ली तो 1660 साल की इबादत से ज्यादा सवाब मिलेगा। क्या कहने, दूसरा शख्स जो जिक्र फरमाया कि जिसको जो है वो शब कदर की बरकत हासिल नहीं होगी, वो वालिदैन का नाफरमान है। सही, आज अगर हम अपने घरों में देखें और अपने माशरे की तरफ नजर दोहराएं तो किस घर में वालिदैन का नाफरमान नहीं पाया जाता। वालिदैन जो कि कहते हैं कि अगर दुआ लेनी हो तो वालिदैन के कदमों में बैठ बिल्कुल, जाए, पेश मां जिसके कदमों में जन्नत है। लेकिन अगर हम अपने माशरे की तरफ देखते हैं तो वालिदैन की कदर व कीमत में कमी आ रही है। जी, उनको इस वाइद से सबक हासिल करना चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वालिदैन का नाफरमान है वो शब कदर की बरकत से महरूम रह जाएगा। तीसरा जो शख्स जिक्र फरमाया जो कते ताल्लुकी करता है, यानी अपने रिश्तेदारों से जो है वो कते रहमी करता है, कते ताल्लुकी कर देता है उनसे, और किस वजह से कि जहां पे शरीयत ने उसको इजाजत भी नहीं दी। कुछ ऐसी सूरतें हैं, इस्तिस्नाई सूरतें हैं कि जहां पे शरीयत कहती है कि उनसे सोशल बाइकआउट किया जाए। इनके अलावा अगर कोई शख्स कते रहमी करता है, किस वजह से कि मुझे दावत नहीं दी, उनके घर पे दावत हुई, मुझे दावत नहीं दी, मुझे लिफाफा जो है वो मेरे घर पे आके नहीं दिया, अच्छा, इस तरीके से मैं उनकी अगर किसी इवेंट में गया तो मुझे इज्जत नहीं दी, आगे वाली सीट पे नहीं बिठाया, अच्छा, इस तरीके से मुझे सलाम सही तरीके से नहीं दिया, एक गर्म जोशी के साथ सलाम नहीं किया। ऐसी खोखली सी बातें होती हैं कि जो फकत अपनी अना पर मबनी होती हैं कि उसकी वजह से बंदा रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म कर देता है। तो उसको भी इस रिवायत से सबक हासिल करना चाहिए कि जो कतर रहमी करता है वो शब कदर की बरकत से महरूम है। और चौथा जो जिक्र फरमाया वो है कीना और बुग़्ज़, एक दूसरे की अदावत रखते हुए एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ देना। क्यों? फलां शख्स ने मुझे अच्छा सबक नहीं दिया, मतलब अच्छा ताल्लुक नहीं उसने दिया, किसी जगह उसका रेफरेंस था, मुझे उसने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। और ये भी अगर देखा जाए तो फकत किसी शख्स को कोई नेमत हासिल हुई है, उसकी जेलसी में आकर उससे कता ताल्लुकी कर देना, फकत बिना वजह से उसको कीना और बुग़्ज़ रखना, जबकि अगर उसको नेमत हासिल हुई है तो अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई है। जैसे आपने बताया था हसद और रश्क करना चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए। अब हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत रखते हुए किसी से ताल्लुक को तोड़ देता है तो वो भी इस वाइद के तहत आएगा कि जिसने शब कदर पा ली, उसमें अगरचे उसने इबादत भी कर ली, लेकिन साथ में अगर ये काम करता है वो शब कदर की बरकत से महरूम रहेगा, वो शब कदर की बरकत से महरूम रहेगा। अल्लामा साहब, आपसे कश्फ और करामात के बारे में जानेंगे जो वली अल्लाह में सिफात पाई जाती हैं, लेकिन उससे पहले बज़्म वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। नाज़रीन मोहतरम, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा बज़्म नूर।